ابھی 2-4 دن پہلے ایک عیسائی آئے یہاں, الحمدللہ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو میں نے پہلے کافی ان کا لمبا چوڑا انٹرویو لیا. میں کوئی بھی عیسائی یا ہندو مسلمان ہوتا ہے نا, خاص طور پہ اگر میرے ہاتھ میں مسلمان ہو رہا ہے تو میں اس سے لازمی چند کراس کویشچن پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. کیونکہ بعض لوگ لالچ میں بھی ہوتے ہیں, ادھر بھی اسلام قبول کریں گے, پھر دوسری مسجد میں بھی جا کے, پھر اس مسجد میں بھی جا کے روزانہ 25 دفعہ اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر چندہ بھی. ایسے کئی کیسز پکڑے گئے ہیں. تو میں کراس کویشچن بہت پوچھتا ہوں کیوں, اور ان کو مایوس کر دیتا ہوں کہ ہم کوئی تعاون نہیں کریں گے. تو میں نے ذرا مضبوط لہجے میں بات کی, پھر میں نے کہا ان سے معذرت کر لوں گا میں بعد میں, پہلے پہچانو تو کون ہے. تو الحمدللہ پتہ چلا کہ مخلص آدمی ہے, شاید ابھی بیان سننے آئے ہوئے بھی ہوں. اگر ہیں تو بھائی ہاتھ کھڑا کریں ذرا. کہاں گئے؟ تو نہیں ہے میرے, تو یا شرما رہے ہوں گے ممکن ہے, واللہ عالم. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, مجھے پتا تھا وہ مخلص آدمی ہے, اس کا الحمدللہ میں نے اندازہ ہو گیا, پھر کلمہ ولا پڑھا انہوں نے الحمدللہ. تو میں نے ان سے کہا, وہ کہنے لگے میری صرف ایک ضرورت ہے, میری صرف ایک ضرورت. ہوتا ہے نا کہ مجھے پیسے چاہیے, مجھے یہ, کہہ رہے ہیں مجھے ریئل اسلام چاہیے. میری صرف ایک ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ مجھے خالص اسلام چاہیے. مجھے پتا تھا بیچارہ یہ اسلام کی طرف آیا ہے نا, اب اس سے لوگ بحث شروع کریں گے, یہ یوٹیوب پہ بھی جائے گا تو یہ ہو جائے گا کنفیوز. کیا خیال ہے؟ تو میں نے ان کے سامنے ایک اختلاف کا خلاصہ بیان کیا, وہ میں کسی دن بیان میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اس کی ضرورت سب کو ہے کہ امت میں اختلافات 2 قسم کے ہیں, ان اختلافات میں پڑھنا ہے, ان اختلافات میں نہیں پڑھنا. جن میں پڑھنا ہے ان میں کس طرح سے رہنا ہے, کیا لب و لہجہ ہونا چاہیے. یہ کچھ اختلاف ایسے ہیں جو اسلام کے اندر ہیں, اس سے انسان اسلام سے باہر نہیں نکلتا. تو الحمدللہ بڑا ایک وہ مطمئن ہوئے, اور اللہ کرے کہ اللہ ان کو استقامت, بڑی قربانی اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. ایسے بہت سے لوگ الحمدللہ مسلمان ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے جامعۃ الرشید میں بعض علماء الحمدللہ اندرون سندھ بہت کام کر رہے ہیں. انہوں نے اندرون سندھ جامعہ کے بعض علماء نے اندرون سندھ اپنے خرچے پہ, اللہ نے ان کو پیسہ بھی دیا ہے, اندرون سندھ اپنے خرچے پہ بڑے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں, جن میں ہندوؤں کی جو سب سے نیچ قوم ہے نا, جو نیچ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن جو ہندوؤں میں سمجھی جاتی ہے, جو ہاری اور کسان جن کو سودی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, ان لوگوں کو, جو بالکل قوم کے پست ترین لوگ ہیں جن کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے, ان میں سینکڑوں کو مسلمان کر چکے الحمدللہ. پھر ان کی تعلیم کا انتظام, ان کے کھانے کا انتظام, ان کے گھریلو مسائل. تو بہت سے لوگ الحمدللہ چھپے رستم ہیں جو دنیا کے سامنے نہیں ہیں. مجھے بھی نہیں پتا تھا, حالانکہ میرے دوست ہیں وہ جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ میرا اندرون سندھ جانا ہوا کسی کام کے سلسلے میں, تو میں نے وہ ادارے اپنی آنکھوں سے, مجھے پتا چلا کہ یہ اتنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بہت لوگ ہیں غیر مسلموں میں بڑا چھپا ہوا کام کر رہے ہیں, اور وہ اخلاص کے ساتھ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے علم میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اصل کام تو یہ